بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ صدام حسین بھی دوسرے عرب دیشوں کی طرح ہی اپنے دیش کے تیل کا سارا سسٹم ہمارے حوالے کر دے، یعنی ہمارے دیش کی کمپنیز ہی دوسرے عرب دیشوں کی تیل کی طرح ہی عراق دیش کے تیل کے ریٹ بھی خود فکس کریں۔ لیکن صدام حسین امریکہ کی یہ بات کسی بھی حالت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ عراق میں موجود سارا تیل عراق کے لوگوں کے لیے رب کی طرف سے ملا ہوا ایک تحفہ ہے جس کا میں کسی بھی حال میں سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ صدام حسین اور امریکہ کے بیچ کی یہ کہانی ابھی چل ہی رہی تھی کہ انہی دنوں امریکہ میں وہ خطرناک حملہ ہو گیا کہ جسے آج ہم 9/11 کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ہزاروں لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار سیدھے طور پر صدام حسین کو ٹھہرایا اور صدام حسین پر یہ الزام لگایا کہ صدام نے عراق دیش کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ہتھیار چھپا کر رکھے ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ لیکن صدام حسین نے اس الزام کو سرے سے ہی نکار دیا تھا اور صدام حسین کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عراق میں کبھی آتنکواد پنپ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن امریکہ صدام حسین کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ ہر حال میں صدام حسین سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اسی لیے امریکہ نے 2002 میں صدام حسین کا یہ مدعا یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا، جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پوری ایک ٹیم بھیجی جائے گی جو عراق میں جا کر اس بات کی تفتیش کرے گی کہ واقعی عراق کے اندر ایسے ہتھیار موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آخرکار 2002 میں ہی یہ پوری ٹیم عراق پہنچی اور بڑی لمبی چھان بین کے بعد بھی اس ٹیم کو ایسے کوئی ہتھیار نہ مل سکے کہ جن کے بارے میں امریکہ نے دعویٰ کیا تھا۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ عراق کے اوپر جو الزام لگائے گئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن امریکہ ابھی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور آخرکار جنوری 2003 میں امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم صدام حسین کے سامنے 2 شرطیں رکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ صدام حسین ان سارے کیمیکل ہتھیاروں کو باہر نکال دیں جو انہوں نے چھپا کر رکھے ہیں، اور دوسری یہ کہ ان ہتھیاروں کو نکالنے کے بعد وہ خود بھی عراق دیش کو چھوڑ دیں، ورنہ ایسا نہ کرنے پر امریکہ بہت جلد ہی عراق پر حملہ کر دے گا۔ فروری 2003 میں صدام حسین نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک بار پھر سے ان سارے الزاموں کو نکار دیا کہ جو امریکہ کی طرف سے لگائے جا رہے تھے، اور صدام حسین نے یونائٹڈ نیشن کی اس ٹیم کا بھی حوالہ دیا جو پہلے ہی عراق کا دورہ کر چکی تھی اور اسے کسی بھی طرح کے کوئی ہتھیار ہاتھ نہ لگ سکے تھے۔ اس کے بعد صدام حسین نے کہا کہ امریکہ بلا وجہ ضد پر اڑا ہوا ہے اور ہم بھی اس کی دونوں شرطیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور عراقی کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہمیشہ اپنے ملک کی خاطر لڑنے کے لیے تیار رہیں گے۔ صدام حسین کے اس جواب نے امریکہ کے راشٹرپتی جارج بش کا غصہ اور زیادہ بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے 2003 میں ہی امریکہ نے برٹین کی مدد سے عراق پر حملہ کر دیا اور بہت جلد ہی امریکہ بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ امریکہ نے بغداد پر تو قبضہ کر لیا تھا لیکن صدام حسین کو پکڑنے میں ناکامیاب رہا تھا، لیکن لگاتار 9 مہینے تلاش کرنے کے بعد صدام حسین کو اسی گاؤں میں ایک بنکر کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا کہ جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر لگ بھگ 3 سال تک کیس چلایا گیا، جس کے بعد 30 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ پھانسی کی سزا ہونے کے بعد صدام حسین نے امریکہ سے یہ مانگ بھی کی تھی کہ کیونکہ وہ ایک آرمی کے جوان ہیں اسی لیے انہیں سمان کے ساتھ گولی مار کر موت کی سزا دی جائے، لیکن امریکہ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ہر حال میں پھانسی کی سزا ہی قائم رکھی تھی۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین نے اپنے چہرے پر وہ کالا نقاب پہننے سے بھی انکار کر دیا تھا جو ہر پھانسی پر چڑھائے جانے والے انسان کو پہنایا جاتا ہے۔ صدام حسین کا ماننا تھا کہ میری موت کو سارے لوگ دیکھیں اور جانیں کہ مرتے وقت میرے چہرے پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدام حسین کی پھانسی کے ویڈیو بھی وائرل ہوئے تھے جس میں صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جہاں کوئی انسان صدام حسین کو گالیاں دے رہا تھا تو وہیں صدام حسین قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ صدام حسین کی پھانسی سے جڑی ہوئی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس دن صدام حسین کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا وہ دن مسلمانوں کی عید کا دن تھا، اور وہ بھی وہ عید کہ جس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ آج صدام حسین کو اس دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 14 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک دنیا کے لوگ صدام حسین پر ایک رائے نہیں رکھتے ہیں،
کیونکہ جہاں ایک طرف کچھ لوگ صدام حسین کو اپنا ہیرو بتاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ صدام حسین کی تلنا ہٹلر جیسے انسان سے کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ صدام حسین ایک تاناشاہ اور شیعہ اور سنی کے بیچ بھید بھاؤ کرنے والا انسان تھا۔ بات کریں اگر اپنے دیش بھارت کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین اپنے پورے شاسن کال میں ہی بھارت دیش کے ایک دوست رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بھارت دیش کے بھی زیادہ تر لوگ صدام حسین کی پھانسی کو غلط ٹھہراتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ صدام حسین کی پھانسی کی وجہ صرف اور صرف تیل تھا، کیونکہ جو الزام لگا کر عراق دیش پر حملہ کیا گیا تھا اور صدام حسین کو اریسٹ کیا گیا تھا، وہ الزام اس دور میں تو دور بلکہ آج تک بھی صحیح ثابت نہیں ہو پائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین کے بارے میں یہ بات بھی کلیئر ہے کہ صدام حسین کے دور میں عراق دیش میں صدام حسین کی شکل کے ہی اور بھی انسان موجود تھے جن کا استعمال صدام حسین وقت وقت پر کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب صدام حسین کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا تو کچھ دنوں بعد یہ افواہ اڑنا شروع ہو گئی تھی کہ جس انسان کو صدام حسین سمجھ کر پھانسی پر چڑھایا گیا ہے وہ صدام حسین نہیں بلکہ ان کا ڈپلیکیٹ ہے۔ حالانکہ یہ افواہ زیادہ دنوں تک نہیں ٹک سکی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی آج کی ہماری اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آخر آپ صدام حسین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ آخر کیوں رکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔